مقبول کرنے والے ملت حضور شمشیر ربانی حضرت علامہ مولانا سید سلمان ربانی صاحب قبلہ مدثر اللہ علی و نورانی اپنے نورانی برفانی خطاب سے ہم سب لوگوں کو نوازیں. ہماری حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یاد حسین، حضور شمشیر ربانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فضل کر یارم محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحم کر مولا علی مرتضیٰ کے واسطے، ہوں بلائیں رد حسین کربلا کے واسطے، بندگی کا شوق دے زین العبا کے واسطے، خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یارم میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، رس پہ سرکار ربانی محمد عبد الرب، ہم کو ربانی بنا اس مقتدا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار رحمت برکتیں اور اس کے پیارے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا
حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، حضور رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتیں آپ تمامی حضرات پر نازل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مشقطہ وار پر بھی۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور برگِ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور دل لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار سماعت فرما لے۔ حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا جائے گا، سن کر بولیے سبحان اللہ۔ حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا جائے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا، حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا جائے گا، حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا جائے گا، ہر حسینی پر ہر حسینی پر میرے آقا کو پیارا جائے گا، پر میرے آقا کو پیارا جائے گا، ہر حسینی پر میرے آقا کو پیارا جائے گا۔ حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا جائے گا، حشر میں جنت کا جب مژدہ سنایا جائے گا، ہم حسینی پر میرے آقا کو پیارا جائے گا، ہر حسینی پر میرے آقا کو پیارا جائے گا، ہر حسینی پر میرے آقا کو پیارا جائے گا۔ اور مشکلیں محبوب بھائی آپ کی سماعت کے حوالے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، مشکلیں پڑ جائیں گی مشکل میں اس کی دوست ہو، اور مچل کر بولے یا حسین یا حسین۔ مشکلیں پڑ جائیں گی مشکل میں اس کی دوست ہو، مشکلیں پڑ جائیں گی ارے مشکل میں اس کی دوست ہو، جس کے لب پر جس کے لب پر حضرت حیدر کا نام
مشکلیں پڑ جائیں گی مشکل میں اس کی دوستوں، مشکلیں پڑ جائیں گی مشکل میں اس کی دوستوں، جس کے لب پر حضرت حیدر کا نام آ جائے گا، جس کے لب پر حضرت حیدر کا نام آ جائے گا، جس کے لب پر حضرت حیدر کا نام آ جائے گا، اور حشر میں ہوگی عزیزوں کربلا والوں کی دھوم، حشر میں ہوگی عزیزوں کربلا والوں کی دھوم، حشر میں ہوگی عزیزوں کربلا والوں کی دھوم، پھر علی کے لال کا، پھر علی کے لال کا نعرہ لگایا، لال کا نعرہ لگایا جائے گا، پھر علی کے لال کا نعرہ لگایا جائے گا، پھر علی کے لال کا نعرہ لگایا جائے گا، پھر علی کے لال کا نعرہ لگایا جائے گا، اور آج ہے محفل حسین پاک کی آثار میں، آج ہے محفل حسین پاک کی آثار میں، آج ہے محفل حسین پاک کی آثار میں، آج اہل بیت کا، ارے آج اہل بیت کا، ارے آج اہل بیت کا صدقہ لٹایا جائے، آج ہے محفل حسین پاک کی آثار میں، آج اہل بیت کا، آج اہل بیت کا صدقہ لٹایا جائے گا، آج اہل بیت کا صدقہ لٹایا جائے گا، آج اہل بیت کا صدقہ لٹایا جائے گا، مولانا شیخ سماعت فرمائے، سر جھکائے با ادب ہوں گے فرشتے بھی کھڑے، سر جھکائے با ادب ہوں گے فرشتے بھی کھڑے، سر جھکائے با ادب ہوں گے فرشتے بھی کھڑے، فاطمہ زہرا کو جب، ارے فاطمہ زہرا کو جب، ارے فاطمہ زہرا کو جب جنت میں لایا جائے، کو جب جنت میں لایا جائے گا، فاطمہ زہرا کو جب جنت میں لایا جائے گا، سر جھکائے با ادب ہوں گے فرشتے بھی کھڑے، فاطمہ زہرا کو جب جنت میں لایا جائے گا، فاطمہ زہرا کو جب جنت میں لایا جائے گا، فاطمہ زہرا کو جب جنت میں لایا جائے گا، اور بغض ہے جس کو محمد مصطفیٰ کی آل سے، بغض ہے جس کو محمد مصطفیٰ کی آل سے، بغض ہے جس کو محمد مصطفیٰ کی
آل سے اس یزیدی شخص کو، اس یزیدی شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے، اس یزیدی شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس یزیدی شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، حشر میں جنت کا جب مزدہ سنایا جائے گا۔ ایک کو بند کر دیجیے یا سلو کر دیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، اذان باقی ہے، اب بھی نماز باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ ہمارے ہندوستان کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ایک سے لوگ ہمارے ہندوستان میں نگاہوں کو جمائے ہوئے ہیں، لیکن کیا بات ہے، ہمارا ہندوستان کل بھی ہمارا ہندوستان محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک ہمارا ہندوستان محفوظ رہے گا۔ ایک سے دشمنوں کی نظر ہمارے ہندوستان میں پڑی ہے، چین کی نظر دیکھو ہمارے ہندوستان میں پڑی ہے، پاکستان کی نظر دیکھو ہمارے ہندوستان میں پڑی ہے، اور دوسرے ممالک کی نظر دیکھو، روس کو دیکھو وہ ہندوستان میں نگاہیں جمائے ہوئے ہے، جاپان کو دیکھو ہندوستان سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں، لیکن کیا بات ہے کوئی مائیکل لال ہمارے ہندوستان کو فتح نہیں کر پا رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے، ہمارے ہندوستان کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، آخر کیا بات ہے کہ ہندوستان آج تک کیوں محفوظ ہے؟ کبھی کوئی کہنے والا کہتا ہے ارے اذان باقی ہے، اب بھی نماز باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، ارے حسین پاک کی محفل یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ نماز باقی ہے، بھی اذان باقی ہے۔ اس کا تھوڑا والیوم اور تیز کر دیجئے۔ نماز باقی ہے، ہلکا سا دیکھو تاکہ آواز مجھے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، میرے حسین کی محفل یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، یہ ہندوستان باقی ہے۔ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے، بڑے خاموشی سے سن رہے ہیں، وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے۔ آواز بڑھا تھوڑی اس کی، ایک مائک اگر چلے گا تو ٹھیک ہے۔ ہلو 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 ہلو، اس کی آواز بڑھاؤ۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام، اور آواز بڑھاؤ اس کی۔ اللہم صلی علی سیدنا،
ہلکی سی گونج جو بالکل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں علی کا خاندان ہے یہ، جس میں دیکھو جلال حیدری نظر آ رہا ہے. حضرت امام حسن میں دیکھو جلال حیدری، حضرت امام حسین میں دیکھو جلال حیدری، حضرت امام زین العابدین میں دیکھو جلال حیدری، حضرت علی اکبر میں دیکھو جلال حیدری، حضرت علی اصغر میں دیکھو جلال حیدری، حضرت قاسم میں دیکھو جلال حیدری، حضرت امام باقر میں دیکھو جلال حیدری، حضرت امام باقر میں دیکھو جلال حیدری، حضرت موسیٰ کاظم میں دیکھو جلال حیدری، حضرت امام تقی میں دیکھو جلال حیدری، حضرت امام نقی میں دیکھو جلال حیدری، حضرت امام حسن عسکری میں دیکھو جلال حیدری، حضرت امام مہدی میں دیکھو جلال حیدری. وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. ارے زمانے والوں علی کا خاندان ہے یہ، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوگا. وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں علی کا خاندان ہے یہ، ارے انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. جو ذکر حیدر میں آ نہیں سکتا. محبوب بھائی، جو ذکر حیدر میں بہت سے لوگ نہیں آئے، یہ تو اپنے مقدر کی بات ہے. جسے ہمارے سرکاروں نے بلا لیا وہی آئے ہیں. کیا پڑھ رہا تھا میں؟ جو ذکر حیدر میں آ نہیں سکتا. اسے محبوب بھائی کے لیے شعر نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ اس میں ہمیشہ کامیاب ہے. سبحان اللہ، یہ اس میں کامیاب ہے. جو ذکر حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. جو ذکر حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. وہ لوگ اور ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس پراپرٹی ہے، وہ اور ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس مکان ہے. لیکن سنو علی کے جو بیٹے ہیں نا وہ کسی پراپرٹی کے مالک نہیں ہے. علی کے جو بیٹے ہیں نا وہ کسی گاڑی کے مالک نہیں ہے. علی کے بیٹے جو ہے نا وہ کسی مکان کے مالک نہیں ہے، بلکہ علی کے بیٹے جنت کے مالک ہیں. جو ذکر حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا. ارے علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. علی کے بیٹے
اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کا باپ بھی اگر چاہتے ہو جنت میں جانا تو علی کو اپنا بنا لو. اگر چاہتے ہو جنت میں جانا فاطمہ سے محبت کرنے لگو. کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. ارے علی کا نام وہ نام ہے جو مقدر کو سنوار دیتا ہے. سبحان اللہ بولتے جائیے اور مطلب کر بولیے یا علی، اور دور کر کہیے یا علی. علی کا نام وہ نام ہے جو مقدر کو سنوار دیتا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جو آنکھوں میں نور پیدا کر دیتا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جو دل میں طاقت بڑھا دیتا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جو بازوؤں میں ہمت پیدا کر دیتا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جو ہماری جرأت کو بڑھا دیتا ہے. علی کا نام سن کر بدن میں طاقت آ جاتی ہے. علی کا نام سن کر بدن میں شجاعت پھیل جاتی ہے. علی کا نام وہ نام ہے کہ جب اس نام کو لیا جاتا ہے تو منافقوں کے چہرے اتر جاتے ہیں. علی کا نام وہ نام ہے جس نام کو لیا جاتا ہے تو مومنوں کے چہرے کھل جاتے ہیں. علی کا نام وہ نام ہے جو ہماری خون میں ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جس کو لینے سے زبان پاک ہو جاتی ہے. علی کا نام لینے سے دل پاک ہو جاتا ہے. علی کا نام لینے سے سینہ پاک ہو جاتا ہے. علی کا نام لینے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہے. علی کا نام لینے سے دہن پاک ہو جاتا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جب اس نام کو جنگ بدر میں لیا تو جنگ بدر کا میدان ہمارا ہو گیا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جب اس نام کو جنگ خیبر میں لیا گیا تو وہ میدان ہمارا ہو گیا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جب اس نام کو جنگ تبوک میں لیا تو تبوک کا میدان ہمارا ہو گیا ہے. علی کا نام وہ نام ہے جب اس نام کو حنین میں لیا گیا تو حنین کا میدان ہمارا ہو گیا. کبھی کوئی کہنے والا کہتا ہے ارے فولاد کا دل پتھر کا جگر جب پارا پارا ہوتا ہے، ارے جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا. مولا علی سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا النظر الہا وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابا جان جب علی آتے ہیں میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ علی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اور بھی دوسرے آپ کے یار آتے ہیں مگر آپ میں ایسے جذبات پیدا نہیں ہوتے. لیکن جب علی آتے ہیں تو جہاں جہاں علی وہاں وہاں آپ کی نگاہیں. علی ادھر تو آپ کی نگاہیں ادھر، علی ادھر تو آپ کی نگاہیں ادھر. اے ابا جان، آخر علی کے چہرے میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کیا تم نے سنا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب ایک سوال
آخر علی کے چہرے کو دیکھنا ہی کیوں عبادت؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آخر علی کے چہرے کو دیکھنا ہی کیوں عبادت؟ آؤ تو چلے علی پیدا ہوئے. علی کہاں؟ کعبے میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. علی پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے علی کو گود میں لیا. اے علی، اے بیٹا آنکھیں کھول. علی نے آنکھیں نہ کھولی. حضرت ابو طالب نے علی کو گود میں لیا. بیٹا آنکھیں کھول. علی نے آنکھیں نہ کھولی. رشتہ دار آئے، علی کو گود میں لیا. علی آنکھیں نہیں کھول رہے. رشتہ دار آتے گئے، گود میں لیتے گئے. علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. امی نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں نہ کھولی. ابا نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں نہ کھولی. رشتہ داروں نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں نہ کھولی. یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں بچہ اندھا پیدا ہوا ہے. جیسے ہی میرے مصطفیٰ کو خبر لگی، میرے مصطفیٰ نے کہا ارے ارے آج تو میرا بھائی پیدا ہوا ہے، آج تو میرا بھائی پیدا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ چلے گئے. چلتے چلتے خانہ کعبہ کے اندر پہنچے. چچی سے کہا چچی لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں لو. حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کو مصطفیٰ کی گود میں دیا. وہ علی جو ماں کی گود میں ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، باپ کی گودی میں ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، رشتے داروں کی گود میں ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. لیکن جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے علی کو اپنے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول لی. علی نے آنکھیں کھول دی. علی نے آنکھیں کھول دی. جب علی بڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے علی سے پوچھا اے علی جب تم پیدا ہوئے چاہتے تو آنکھیں کھول لیتے، خانہ کعبہ کے در و دیوار کے منظر کو دیکھ لیتے، تم آنکھیں کھول لیتے تو ماں کا چہرہ سب سے پہلے دیکھ لیتے، آنکھیں کھول لیتے تو باپ کے چہرے کو دیکھ لیتے. تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو ماں کی زیارت ہو، جب میں آنکھیں کھولوں تو باپ کی زیارت ہو. میں یہ چاہتا تھا جب میں آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ ہو. تو علی نے سب سے پہلے کس کے چہرے کو دیکھا؟ بولیے کس کے چہرے کو دیکھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا. میرے سرکار مسکرائے، میرے سرکار مسکرائے. اے علی تم نے سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد میرے چہرے کو دیکھا. جاؤ میرے چہرے دیکھنے کی برکت سے قیامت تک تمہارے چہرے کو دیکھنا عبادت کر دیا ہے. دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا. جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا. آئیے حسنین کے بابا کا ذکر ہو گیا. اب ایسی بارگاہ میں چلتا ہوں جو ادب کا مقام ہے، جو طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، راکیہ ہے، ساجدہ ہے، فاطمہ ہے، نبی کی شہزادی.
اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ جس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی بھی عورت تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ یہ میں نے ترجمہ بتایا قرآن کا۔ اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، کائنات کی کوئی بھی عورت تمہاری برابری نہیں کر سکتی، تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔ اے مولا، نبی کی بیویاں پلی کسی اور گھر میں، بولو سبحان اللہ، اور مچل کر بولو، اور جھوم کر بولو۔ حافظ انور صاحب پورا مفہوم سمجھ گئے ہیں، انہوں نے لفافہ دیکھا، مفہوم پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، لفافہ دیکھ کے مفہوم انہوں نے پڑھ لیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی ذوق عطا فرمائے۔ اے نبی کی بیویوں، تمہاری طرح کائنات کی کوئی بھی عورت نہیں ہو سکتی۔ اے مولا، کیا بات ہے، پلی کسی اور کے گھر میں، بڑھی کسی اور کے گھر میں، پرورش ہوئی کسی اور کے گھر میں، پالی پوسی گئی کسی اور کے گھر میں، پرورش کی گئی کسی اور کے گھر میں، لیکن کیا بات ہے، ان کا یہ مقام کائنات کی تمام عورتوں سے اعلیٰ ہو گیا ہے۔ تو جواب ملتا ہے نسبت رسول کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے نبی کی بیوی ہو گئی، اگرچہ کہیں اور پلی بڑھی، اگرچہ کہیں اور پرورش ہوئی، جب تک اپنے ابا کے گھر میں رہی یہ مقام نہ ملا، جب تک اپنی ماں کے گھر میں رہی یہ مقام نہ ملا، جب تک اپنے بھائی کے گھر میں رہی یہ مقام نہ ملا، جب تک اپنی بہن کے گھر میں رہی یہ مقام نہ ملا، جب تک اپنے چاچا کے گھر میں رہی یہ مقام نہیں ملا، جب تک اپنے ماموں کے گھر میں رہی یہ مقام نہ ملا، جب تک اپنے دادا کے گھر میں رہی یہ مقام نہ ملا، جب تک اپنے نانا کے گھر میں رہی یہ مقام نہ ملا، لیکن جیسے ہی نبی سے نکاح ہو گیا کائنات کی تمام عورتوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، آپ کی توجہ کی سماعت اپنے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ارے جب نبی کی بیوی پلی کسی اور کے گھر میں، بہن کسی اور کے گھر میں، پرورش کسی اور کے گھر میں ہوئی، تو نکاح کی وجہ سے ان کا یہ مقام ہو گیا کہ کائنات کی تمام عورتوں سے اعلیٰ ہو گئی ہے۔ پھر خاتون جنت کا کیا مقام ہوگا؟ جو پری مصطفیٰ کی گود میں ہے، پری مصطفیٰ کی گود میں ہے، اور پرورش مصطفیٰ کی گود میں ہے۔ عقل و شعور فہم سے بالا ہے فاطمہ، بولو سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اٹھا کر بولو یا حسین۔ عقل و شعور فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی نبی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ۔ عقل و شعور فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی نبی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ۔ تجھ کو زمانہ کیوں نہ کہے سید النساء، ارے تجھ کو رسول پاک نے پالا ہے فاطمہ۔ تجھ کو زمانہ کیوں نہ کہے سیدۃ النساء، تجھ کو رسول پاک نے پالا ہے فاطمہ۔ عقل و شعور فہم سے بالا ہے فاطمہ، رہتی نبی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ مریم اور حضرت فاطمہ، دونوں بطول۔ حضرت مریم بھی بطول،
حضرت فاطمہ بھی بطول، بطول اسے کہتے ہیں جو ہمہ وقت پاک رہے. سبحان اللہ. بطول اسے کہتے ہیں جو ہمہ وقت پاک رہے. حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آیا کرتے تھے، اللہ کے فرشتے آیا کرتے تھے، لیکن اجازت لے کر نہیں. حکم الہی ہوا، فرشتے گھر کے اندر داخل. کبھی حضرت مریم ڈر گئی تھی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں تمہیں ایک نیک بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا. اور تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آئے تھے. تو حضرت مریم وہ ہیں کہ جہاں پر فرشتے آتے مگر بے اجازت آتے، اجازت لے کر نہیں آتے. لیکن میرے مصطفیٰ کی شہزادی کا وہاں حضرت جبریل آتے تو اجازت لے کر آتے. ابھی کوئی حسن رضا کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. حضرت مریم کو ایک نسبت، حضرت مریم کو ایک نسبت کیا کہ وہ نبی کی ماں ہے. سبحان اللہ. کیا نسبت ہے؟ وہ نبی کی ماں ہے لیکن خاتون جنت. اور مچل کر بولو اور جھوم کر بولو، ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولو. حضرت مریم کو ایک فضیلت ہے کہ وہ نبی کی ماں ہے لیکن خاتون جنت. اللہ اکبر. ان کا مقام یہ ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسنین کی ماں ہے. جب اس منظر کو حضور جوان ملت نے دیکھا تو کہنے لگے کہ دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ ان میں شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام، ان میں شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت بھی خاموش رہنے والے نہیں تھے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگے نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور، نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور، نور زوجے نور ام نور نور، نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. اور اعلیٰ حضرت ہی خاموش نہیں ہوتے ہیں اور مچل کر پکار اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خاتون جنت کا مقام سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک مرتبہ خاتون جنت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں بیٹھی ہوئی تھی اور عرض کرتی ہے اے ابا جان، اے ابا جان یہ بتائیے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ اور مچل کر بولو اور جھوم کر بولو. پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر بول رہے یا حسین. اے بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے سرکار مسکرائے کہا بیٹی میں جاؤں گا. خاتون جنت کو بھی معلوم تھا کہ میرے سرکار سب کچھ جانتے ہیں. اے ابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا بیٹی میں جاؤں گا. ابا بالکل آپ ہی جائیں گے یقینا. عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون؟
میرے سرکار نے کہا عمران کی بیٹی مریم، عیسیٰ کی ماں مریم، حضرت خاتون جنت کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ مرجھا گیا، چہرے میں زردی آ گئی، غمگین ہو گئی، مایوس ہو گئی۔ میرے سرکار نے خاتون جنت کے چہرے کو دیکھا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ ابا جان، میں نے پوچھا جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے کہا مردوں میں جاؤں۔ میں نے سوچا شاید عورتوں میں سب سے پہلے میں جاؤں۔ اسی خوشی میں نے پوچھا تھا کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، لیکن آپ نے تو مریم کا نام لے لیا۔ حضور مسکراتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی میں نے جو کہہ دیا وہ تو بات سچ ہے، میری بات بدل نہیں سکتی، زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتا ہے، پیڑ چڑھ کر آ سکتے ہیں، مگر میں محمد رسول اللہ کی بولی کبھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے کہا مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یقیناً جائے گی، مگر وہ اور مچل کر بولو اور جھوٹ کر بولو، ابا جان سب سے پہلے مریم جائے گی۔ ہاں بیٹا سب سے پہلے جنت میں مریم ہی جائے گی، لیکن بیٹی سنو سنو، ایک سواری ہوگی، ایک سواری ہوگی جس پر تو سوار ہوگی، ایک خادمہ ہوگی، ایک مخدومہ ہوگی۔ بیٹی مریم پہلے جنت میں جائے گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ جس سواری پر تو سوار ہوگی اس سواری کی نگین پکڑ کے مریم مخدومہ بن کر جائے گی اور تو خادمہ بن کر جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے خاتون جنت کا، یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ہمارے ماں باپ سیدہ پر قربان ہو جائے، آج جہاں پر بھی دیکھ رہی ہو سب سیدہ کی اولاد ہیں۔ اسلام کو بچانے کے لیے سیدہ کی اولاد نے اپنے آپ کو قربان کیا، اسلام کو بچانے کے لیے سیدہ کی اولاد نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتون جنت کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب باپ علی جیسا ہو، ماں فاطمہ جیسی ہو، تو بیٹے حسنین کریمین ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ ارے ہم صحابہ کو کیوں نہ مانیں؟ صحابہ ہی نے تو ہم کو درس دیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کیسے کرو۔ نبی نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، یہ نبی کا فرمان ہے۔ صحابہ نے پریکٹیکل کر کے بتایا ایسے محبت کرو۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ بھی صحابی۔ حضرت امام حسین چھوٹے چھوٹے، کون؟ چھوٹے چھوٹے۔ باتی بات میں حضرت حسین کو جلال آیا اور کہا اے ابن عمر، تمہارے باپ تو ہمارے نانا کے گھر کے غلام، سبحان اللہ بولو اور مکر کر بولو، اے ابن عمر تمہارے باپ تو ہمارے نانا کے در کے غلام۔ عبداللہ ابن عمر نے حضرت حسین کی بات کو سنا، کچھ نہ بولا اور شکایت کے انداز میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے۔ ابا جان آج حسین نے ایسا ایسا کہا۔ بیٹا حسین نے کیا کہا؟ ابا جان حسین نے کہا کہ تمہارے باپ ہمارے نانا کے در کے غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا پھر سے بتاؤ۔ کہا حسین نے کہا تمہارے باپ ہمارے نانا کے در کے غلام۔ اے بیٹا پھر بتاؤ، اے بیٹا پھر بتاؤ، اے بیٹا
फिर बताओ। इब्ने उमर बताते जा रहे हैं, हजरत उमर को कैफियत तारीफ होती चली जा रही है, मैं उनके दर का गुलाम। हजरत उमर ने कहा, बेटा सही बात है, यही कहा है ना? हाँ अब्बा जान, ऐसी कहा है, तुम्हारे बाप हमारे नाना के घर के गुलाम है। हजरत उमर ने कहा, बेटा ऐसा करो, अगर हुसैन अपनी बात के इतने सच्चे हैं तो ये कलम लो, ये कॉपी लाओ और हुसैन से कहना, अगर तुम सच्चे हो ना तो अपनी बात को लिखकर बताओ, अपनी बात को लिखकर बताओ। हजरत इब्ने उमर ने सोचा कि आज लगता हुसैन की खैरियत नहीं है। कभी अब्बा जान ने लिखने को कहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हुसैन के पास पहुंचते हैं, ऐ हुसैन तुमने ऐसा ऐसा कहा था ना? कहा था? कहा अब्बा जान ने कहा है, इसको तहरीर करके दिखाओ। हजरत हुसैन की रगों में भी हजरत अली का खून था, हजरत फातिमा का दूध था, डरने वाले नहीं थे। अरे शेर खुदा के शेर कैसे डरते? कहा मैंने कहा लिख के देखो, इमाम हुसैन ने लिखा, तुम्हारे बाप हमारे नाना के दर के गुलाम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वो तहरीर लिख गए अब्बा जान के पास, अब्बा जान ये लिख के दे दिया। जैसे ही हजरत उमर ने देखा, आंखों से आंसू टपकने लगे। उस तहरीर को चूमा, आंखों से लगाया, सर पर रखा और अपने बेटे को वसीयत करी, बेटा जब मैं मर जाऊं तो इस तहरीर को मेरी कब्र के अंदर रख देना, ताकि जब मैं फरिश्ते सवाल जवाब करने आए कि तुम्हारी नमाज़ें कितनी है, तुम्हारे रोजे कितने हैं, तुम्हारे हज कितने हैं, तुम्हारी ज़कात कितनी है, तुम्हारी इबादतें कितनी है, तो मैं इसका जवाब ना दूं, बस इतना कह दूं कि देखो हुसैन ने लिखा है कि मैं उनके नाना के दर का गुलाम। हम क्यों ना सहाबा को माने? सहाबा ने हमको अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल है, बिला किसी झिझक के। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल, आशिक़ मुस्तफा, यारे गारे नबी, हिजरत की रात मेरे मुस्तफा के साथ, कब्र में भी जहां सरकार वहां हजरत अबू बकर, वो हजरत अबू बकर जिन्हें मुस्तफा की दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फटे बोरे में आ गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, है अबू बकर तू अपने लिए क्या बचा के लाया है? तो हजरत अबू बकर कहते हैं, मैं अल्लाह उसके रसूल को बचा के लाया हूं, सारा जान सारी माल मुस्तफा की बारगाह में कुर्बान कर दिया। वो हजरत अबू बकर एक मर्तबा हजरत इमाम हसन को, सुभान अल्लाह बोलो और झूम कर बोलो, हजरत इमाम हसन को अपने कांधों पर सवार किए थे। क्या मोहब्बत है यार अहले बैत से, है? ऐसी मोहब्बत करके तो दिखाओ, आज तुम्हारी मजाल न होगी, किसी आने रसूल को अपने कांधे पर बिठा लो, वो नबी के सच्चे जानशीन थे, तभी हसनैन को अपने कांधों पर बिठाया। हजरत इमाम हसन को अपने कांधों पर बिठाया, घूम रहे हैं, कोई काम नहीं, लेके घूम रहे हैं। उनके यारों ने पूछा, है अबू बकर कभी अपने बेटे को इस तरह कमाते हुए नहीं देखा? तुम्हारी खुद की भी औलाद है,
لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ اپنی اولاد کو ایسے کاندھے پر بٹھا کے گھما رہے ہو. آخر امام حسن کو، آخر اس حسن کو ہی اپنے کاندھے پر بٹھا کے کیوں گھما رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا میرے مصطفیٰ بھی حسن کو ایسے ہی کاندھوں پر گھمایا کرتے تھے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ پوچھو کہ مجھ سے میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ارے ایسا اہل بیت سے محبت، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحابہ کرام کا مناقب و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میرے بزرگوں اور دوستو، زیادہ علی علی کرنا یہ رافضیت نہیں ہے. اس بات کو کان کھول کر سن لیجئے. اگر کوئی کہے تم زیادہ علی علی کر رہے ہو، رافضی ہو گئے ہو. زیادہ حسین حسین کر رہے ہو، رافضی ہو گئے ہو. زیادہ حسن حسن کر رہے ہو، رافضی ہو گئے ہو. ایسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آنا. زیادہ علی علی کرنا رافضیت نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ارے علی کا ذکر کرنا رافضیت کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا ذکر کرنا تو عبادت ہوا کرتا ہے. زیادہ علی علی کرنا رافضیت نہیں ہے. زیادہ حسن حسن کرنا رافضیت نہیں ہے. زیادہ حسین حسین کرنا شیعت نہیں ہے. زیادہ ذکر اہل بیت کرنا شیعت نہیں ہے. زیادہ ذکر اہل بیت کرنا رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا یہ رافضیت ہے. یہ میسج آپ کو دے دیا ہے، اس میسج کو فالو کریے گا. زیادہ علی علی کرنا رافضیت شیعت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی توہین کرنا یہ رافضیت ہے، یہ شیعت ہے. اللہ تعالی ہم کو اہل بیت اطہار کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام جو مصطفیٰ سے بچپن میں وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کو نبھانے کے لیے کربل کے میدان میں آ گئے. میرے حسین کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. میرے حسین والوں پر پانی پر پابندیاں لگا دی گئی. کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، کربلا کا میدان ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ نبی کے گھر والے ہیں. ایک ایک کر کے علی اکبر بھی قربان ہو گئے، عباس علمبردار بھی قربان ہو گئے، اونو محمد بھی قربان ہو گئے، حضرت قاسم بھی قربان ہو چکے ہیں. اب امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے چاہا کہ اب میں میدان کربلا کر جاؤں. جیسے ہی آپ جانے کی تیاری کرتے ہیں، حضرت شہر بانو آتی ہیں، کہتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، علی اکبر قربان ہو گئے، ہم نے کوئی شکوہ نہ کیا. اونو محمد قربان ہو گئے، ہم نے کوئی شکوہ نہ کیا. ہم ان کو دیکھتے رہے، لیکن اے حسین، اس ننھے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. اس ننھے علی اصغر کی پیاس کو نہیں دیکھا جاتا. دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. یہ ننھا معصوم علی اصغر ہے،
प्यास के मारे अपनी जबान को बार बार निकाल रहा है। ये जबान के प्यास के मारे इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है। ऐ इमाम हुसैन, ऐसा करिए, आप यजीदी लश्कर के पास जाइए और कहिए कि मुझसे जो जंग है, मुझसे है, बैयत है, मुझसे है। इस नन्हे अली असगर ने तुम्हारा क्या किया है? इस नन्हे अली असगर ने तुम्हारा क्या किया है? हो सकता है वहां बच्चे वाले लोग भी हो सकता है वहां ममता रखने वाले भी लोग हो सकता है वहां बच्चों को खिलाने वाले भी लोग हो सकता है इस नन्हे अली असगर को देखकर, इसकी सूखी जबान को देखकर, इसके सूखे होंठों को देखकर किसी को तरस आ जाए। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ शहरबानो, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये अली असगर को पानी देंगे, लेकिन शहरबानों ने बहुत मिन्नत की, बहुत समाजत की। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को गोद में लिया, अपनी आस्तीनों से साया किया ताकि अली असगर को जो है धूप ना लगे। हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर को लेकर जाने लगे। मैदान करबला में पहुंचे, यजीदी लश्कर वाले सोचने लगे कि हो सकता है हुसैन सुलह के लिए आ गया है, कुरान लेकर आ गया है, हो सकता है हुसैन डर गया हो, अली अकबर की शहादत देखकर डर गया हो, अली अकबर की शहादत को देखकर डर गया हो, अब्बास अलमबरदार की शहादत को देखकर डर गया हो सकता है हुसैन सुलह करने के लिए कुरान को लेकर आया। लेकिन जैसे ही हजरत इमाम हुसैन करीब गए तो देखा उनकी गोद में एक नन्हा सा मासूम सा 6 महीने का शेरखा बच्चा अली असगर है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को यूं गोद में उठाया और कहा, ऐ इब्ने ज़ियाद, देखो ये मेरा नन्हा सा बच्चा अली असगर है। अगर तुमने इसको पानी दे दिया तो मैं मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत से हो सकता है तुम्हारी बख्शिश करवा दूं। मेरे बेटे को पानी पिला दो। ये देखो, इससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है, ये शीर खां है, ये तलवार भी नहीं चला पाता है, ये शीर खां है, ये घोड़े पर भी नहीं बैठ पाता है। इससे तुम्हारी क्या बैर है, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जो दुश्मनी है मुझसे है, जो बैर है मुझसे है। मेरे बेटे अली असगर को पानी पिला दो। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, उनके दिल पे वस्ता हो चुके थे, उनके दिलों में मोहर लग चुकी थी। उन्होंने अली असगर को न देखा, कहा, है हुसैन, अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे को पानी पिला दिया जाए तो आओ मेरी बैयत कर लो। हुसैन को जना ना किया, कहा अगर मुझे बैयत करना होता तो अली अकबर को कुर्बान न करता, अगर बैयत करना होता तो कासिम को कुर्बान न करता, अगर बैयत करना होता तो आनो मोहम्मद को कुर्बान करना ना होता। तो मैंने तो अपने बच्चे को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम उसको पानी पिला दो। इब्ने ज़ियाद ने हुरमुला की तरफ इशारा किया। हुरमुला 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 एक ऐसा तीर मारा, हजरत इमाम हुसैन अली असगर को इस तरह गोद में उठाए हुए थे इब्ने ज़ियाद ने के हुक्म पर हुरमुला ने एक ऐसा तीर मारा, एक ऐसा तीर मारा जो आकर हजरत इमाम अली असगर के गले में लग जाता है, बेबस तो हो जाता है। वो हजरत अली असगर जिनकी थोड़ी थोड़ी सी आवाज निकल रही थी बिल्कुल खामोश हो गई। हजरत इमाम हुसैन ने कांप उठा, अर्श का दिल आसमां थर्रा गया। असगरे मासूम तेरी बेकरारी को सलाम, असगरे मासूम तेरी बेकरारी को सलाम। एक तीर पड़ा हजरत इमाम हुसैन ने, हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही वो तीर को निकाला गले से फुव्वारा छूटा, गले से फुव्वारा छूटा, पूरा खून आकर इमाम हुसैन के चेहरे पे आ गया। इमाम हुसैन ने आवाज बुलंद करी, ऐ परवरदिगार, मैं इसी चेहरे के साथ यजीद की तेरी बारगाह में शिकायत करूंगा। हजरत इमाम अली असगर शहीद हो गए हैं।
خاموش ہو گئے ہیں. وہ علی اصغر جو رو رہے تھے خاموش ہو گئے ہیں. وہ علی اصغر جو زبان باہر نکال رہے تھے خاموش ہو گئے ہیں. وہ علی اصغر جو پیروں کو مچل رہے تھے خاموش ہو گئے ہیں. حضرت امام حسین نے علی اصغر کو لپیٹا. اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون اور خیمے کی طرف لے کر روانہ ہوئے. حضرت شہر بانو پردے سے اس منظر کو دیکھ رہی ہے. حضرت بی بی زینب بھی دیکھ رہی ہے. حضرت سکینہ بھی دیکھ رہی ہے. شہر بانو نے سوچا کہ میرا بیٹا روتا ہوا گیا تھا خاموش ہو کر آیا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو ترس آ گیا ہے میرے بیٹے کو پانی دے دیا ہے. بی بی زینب بھی یہی سوچ رہی ہے. حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے میں پہنچتے ہیں. شہر بانو کہتی ہے میں نے کہا تھا نا وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی اس بیٹے کو پانی پلا دے گا. دیکھیے کیسا بے چین ہو کر میرا بیٹا گیا تھا بالکل خاموش ہو کر آیا ہے. کتنا مچل کر میرا بیٹا گیا تھا خاموش ہو کر آیا ہے. اس کو پانی مل گیا ہے تبھی سکون سے سونے لگا ہے. حضرت امام حسین نے جیسے ہی چادر کو الگ کیا کہا اے شہر بانو بے شک تمہارے بیٹے نے پانی پیا ہے لیکن یزیدیوں کا پانی نہیں پیا ہے. اپنے نانا جان سے جام کوثر پیا ہے. ایک چیخ نکلتی ہے ایک پکار نکلتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اصغر بھی قربان ہو گئے. کہنے والا کہتا ہے کہ کس قدر معصوم ضد ہے اصغر معصوم کی آ گئی رن میں سواری اصغر معصوم کی کوئی دیکھے بے قراری اصغر معصوم کی آخری سانسیں جاری اصغر معصوم کی اور امت کے لیے پھیلا ہے دامان حسین اور امت کے لیے پھیلا ہے دامان حسین. حضرت امام علی اصغر بھی شہید ہو گئے ہیں. ایک کے بعد ایک پورا خاندان اہل نبوت قربان ہوتا چلا جا رہا ہے. اب خیمے میں حضرت امام زین العابدین ہے بیمار ہے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. حضرت امام حسین نے حضرت زین العابدین کو گلے سے لگایا. بیٹا میرے باپ یہ امانت ہے تم کو سنبھال. میرے باپ یہ لٹا ہوا قافلہ تم کو لے کر جانا. میرے باپ میری نسل تمہیں سے چنا. اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا. سارے راز و نیاز کی باتیں کری. سارا اپنا راز امام زین العابدین کے کو ٹرانسفر کر دیا. اب حضرت امام حسین کی جنگ میں جانے کی باری آ رہی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے میں اجازت لی. نبی کی گھر والوں کو نصیحت کری میرے جانے کے بعد صبر کا دامن مت چھوڑنا. بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلنا. صبر و استقامت پر قائم رہنا. بہن زینب کو بلایا. کہا بہن زینب آج تم کو میری نیابت کرنا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین نے مصری عبا پہنی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر رکھا. حضرت علی کی ذوالفقار اپنے ہاتھوں پہ لی. حضرت امیر حمزہ کا ڈھال لیا.
حضرت جعفر تیار کا نیزہ لیا، جانے لگے۔ جیسے ہی جاتے ہیں حضرت سکینہ آتی ہے، حضرت زینب آتی ہے، کہتے ہیں بھائی رکیے، ایک پوٹلی کھولتی ہے، اس میں سے ایک چادر نکالتی ہے، کہا ہے بھائی کیا آپ اس چادر کو جانتے ہیں؟ جیسی امام حسین اس چادر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب یہ تو میری ماں فاطمہ کی چادر، اس پہ پیبند لگے۔ زینب نے گلے مل کر کہا بھائی امی جان نے وصیت کری تھی جب حسین کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کو جائے تو یہ چادر اس کی کمر میں باندھ دینا تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس کی ماں اس کے ساتھ۔ حضرت زینب نے حضرت امام حسین کو وہ پٹکا دیا، کمر میں باندھا۔ حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار، گھوڑے پر ایڑ لگا رہے ہیں۔ وہ ذوالجنا جو ایک اشاروں پر چلتا تھا، وہ ذوالجنا جو حسین پاک کی نگاہوں کو پڑھ لیتا تھا، وہ ذوالجنا جو حسین پاک کے اشاروں کو سمجھ لیتا تھا، حسین کچھ بولتے بھی نہ، ذوالجنا اشاروں پر چلنے لگتا۔ آج امام حسین اپنے گھوڑے پہ ایڑ لگا رہے ہیں، لیکن گھوڑا چلنے کا نام نہیں لے رہا۔ امام حسین نے گھوڑے کو دیکھا، کہا کیا تو بھی بے وفائی کرنے والا ہے؟ گویا گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا حسین میں بے وفا نہیں ہوں، میں با وفا ہوں، تھوڑا پیچھے مڑ کر بھی تو دیکھیے میں کیوں نہیں بڑھا۔ جیسے امام علی مقام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 6 سال کی سکینہ، اللہ اکبر، 6 سال کی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین نے جیسے ہی دیکھا گھوڑے سے نیچے آئے، بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت سکینہ 6 سال کی ہے، کہنے لگی ابا جان علی اکبر گئے لوٹ کر واپس نہ آئے، علی اصغر گئے لوٹ کر واپس نہ آئے، عباس نمبردار گئے لوٹ کر واپس نہ آئے، اور محمد گئے لوٹ کر واپس نہ آئے، قاسم گئے لوٹ کر واپس نہ آئے۔ جو بھی اس میدان میں جاتا ہے نا لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ اے ابا جان آپ بھی چلے جائیں گے تو لوٹ کر نہیں آئیں گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے اپنے سینے سے کون لگائے گا؟ اے ابا جان مجھے اپنی چھاتی سے کون لگائے گا؟ اے ابا جان مجھے اپنے سینے سے کون لگائے گا؟ مجھے میرے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ اے ابا جان آپ مت جائیے، میں یتیم ہو جاؤں گی، میں بے سہارا ہو جائیں گی۔ اے ابا جان میری منتیں مرادیں پوری کون کرے گا؟ اے ابا جان میری اوپر شفقتیں کون کرے گا؟ اے بابا جان آپ مت جائیے، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اور گھر سے خیمے سے حضرت شہر بانو حضرت زینب کو بلایا، کہا میری بیٹی کو لے جاؤ۔ حضرت امام حسین نے حضرت سکینہ کو روانہ کیا۔ اب حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہیں، میدان کارساز میں جا رہے ہیں۔ جب حسین یزیدی لوگوں نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، کسی کی جرات نہیں ہو رہی ہے کہ حسین کے سامنے آ جائے۔ وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، آج اس کے ہاتھ میں حیدری تلوار ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جو خندق میں چلی تو کافروں کے گلے اڑاتی ہوئی چلی، یہ وہ تلوار ہے جب احد میں چلی تو کافروں کو نیست نابود کرتے ہوئے چلی، یہ وہ تلوار ہے جب حنین میں چلی تو اچھے لوگوں کے چھکے اڑا دیے، یہ وہ تلوار ہے جب حنین میں چلی تو حنین والوں کو پچھاڑ دیا۔ ارے دنیا کی ایک سے تلواریں ہیں، اکبر
کی تلوار ہے، ہمایوں کی تلوار ہے، پرتھوی راج چوہان کی تلوار ہے، چھترپتی شاہو جی مہاراج کی تلوار ہے، ایک سے ایک بابر کی تلوار ہے، اورنگزیب کی تلوار ہے، ہمایوں کی تلوار ہے، لیکن کسی کی تلوار پر فرشتوں نے مرحبا مرحبا نہ کہا۔ یہ علی کی تلوار ہے جس کو دیکھ کر فرشتے پکار اٹھے تھے، شاعر مردہ شیر یزدہ قربت پروردگار، لا فدا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ وہ علی کی تلوار آج حسین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر میدان میں ان کے باپ دادا ہی آگے آگے رہے تھے۔ اس تلوار کو بھلی بھانتی جانتے تھے کہ یہ کسی اور کی نہیں، علی کی تلوار ہے، اور پھر علی کی تلوار حسین کے ہاتھ میں کسی کی مجال نہ ہوئی۔ حضرت امام حسین نے تمام حجت کی، کہا اے ابن زیاد اور تمام لشکر مجھے پہچان لو، میں کون ہوں۔ کہیں کل میدان محشر میں تم یہ نہ کہنا کہ میں پہچان نہ پایا تھا کہ آپ کون ہیں۔ سنو، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ نے اپنے کانٹے پر سوار کیا تھا۔ سبحان اللہ بولو۔ میں وہ ہوں جس کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو میرے مصطفیٰ سونگا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، میں وہ ہوں، مجھے پہچان لو، میں حیدر کا نام ہوں، میں خاتون جنت کا لخت جگر ہوں، میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے جنت سے جھولے آیا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے گھر کی نوکری فرشتے کیا کرتے تھے۔ اے ابن زیاد، اے ابن سعد، مجھے پہچان لو۔ گویا امام حسین کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ کا لال ہوں، حیدر کی جاں ہوں میں، رسول اللہ کی آنکھوں کی دونوں پتلیاں ہوں میں، محبت سے بلایا اور پانی تک نہ پلوایا، عجب مہمان نوازی ہے کہ پیاسا مہمان ہوں میں، اور نہ دو آزار سید کو جلال آئے نہ صابر کو، زمین صبر ہوں میں ورنہ قہر آسمان ہوں میں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اتمام حجت کیا۔ اب کہا جس کی ہمت ہو میرے سامنے، جس کی ہمت ہو میرے سامنے آئے، کسی کی آنے کی ہمت نہ ہو۔ ایک آیا، میرے حسین نے اس کے سر کو دھڑ سے جدا کر دیا۔ دوسرا آیا، میرے حسین نے اس کے بازو کو جسم سے الگ کر دیا۔ ایک آیا، میرے حسین نے ایسا وار کیا کہ وہ کسی لائق نہ رہا۔ میرا حسین تلوار چلاتا جا رہا ہے، جدیدی خیمے سے لوگ آتے جا رہے ہیں، فنار ہوتے جا رہے ہیں، فنار ہوتے جا رہے ہیں، شمشیر حیدری چل رہی ہے، علی کی تلوار چل رہی ہے، جو آتا ہے گاجر مولی کی طرح کٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جب ان منظر کو میرے نانا جان حضور سیاح ایشیا نے دیکھا تو فرما اٹھتے ہیں، گئے اہل بیت حرم کربلا میں، مقدر کا ہر رنج غم کربلا میں، اور حسین اٹھا جب حسینی علم کربلا میں تو خر ہو گئے سب کے خم کربلا میں، اٹھا جب حسینی علم کربلا میں تو خسر ہو گئے سب کے خم کربلا میں۔ ذرا دیر میں تیغ ابن علی نے، اور مچل کر بولو اور جھوٹ کر بولو، ذرا دیر میں تیغ ابن علی نے کیے سینکڑوں سر قلم کربلا میں، یہ سینکڑوں سر علم کربلا میں۔ جسے دیکھنا ہو
وہ آج آ کے دیکھے، جسے دیکھنا ہو وہ آج آ کے دیکھے، امامت کا جاہو حشم کربلا میں اور نثار ان پہ کرتے، یہ جا ہم بھی مظہر نثار ان پہ کرتے، یہ جا ہم بھی مظہر جو ہوتے خدا کی قسم کربلا میں، جو ہوتے خدا کی قسم کربلا میں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کے پشت پہ پشت کاٹتے جا رہے ہیں، کسی کی دھڑ کسی کا دھڑ سر سے الگ ہو رہا ہے، کسی کا سر جسم سے الگ ہو رہا ہے، کسی کے بازو کٹ رہے ہیں، کسی کا پیر کٹ رہا ہے، کسی کی ناک کٹ رہی ہے، کسی کی آنکھیں کٹ رہی ہے، شمشیر حیدری چل رہی ہے، ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، جو آتا ہے گاجر مولی کی طرح کٹتا جاتا ہے۔ میرا حسین دائیں جاتا ہے، دائیں کی دائیں والوں کو پورا کاٹ ڈالتا ہے، بائیں جاتا ہے بائیں والوں کی کو بھی کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ میرے حسین کی تلوار چل رہی ہے۔ جب ابن زیاد نے دیکھا ارے حسین پہ کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس نے علی اکبر کی لاشیں کو بھی اٹھایا ہے، علی اصغر کے بھی لاشیں کو اٹھایا ہے، عباس علمبردار کی بھی لاشیں کو اٹھایا ہے۔ اگر یہ بھوکا پیاسا نہ ہوتا، اگر یہ لاشیں اٹھایا نہ ہوتا تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ جب اس حال میں حسین کا یہ حال ہے تو پھر اس حال میں حسین کا کیا حال ہوگا؟ اب کیا کیا جائے؟ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا جاتا ہے۔ ایک تیر آتا ہے، 2 تیر آتے ہیں، 3 تیر آتے ہیں، امام حسین کے جسم پر 72 تیر پہ مستطیل اللہ، 72 زخم امام حسین کے جسم پر۔ میرا حسین لڑ رہا ہے، تنے تنہا لڑ رہا ہے، حسین کی تلوار اب بھی چل رہی ہے، لیکن ایک تیر ایسا آتا ہے، وہ پیشانی جس کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، آج ایک تیر آتا ہے حسین کی پیشانی پر لگتا ہے، حسین گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب حسین گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں تو کوئی کہنے والا کہتا ہے، امام حسین فریاد کرتے ہیں اپنے نانا جان سے کہ یا مصطفیٰ زمین سے اٹھا لو حسین کو، اور دوش نازنی پہ بٹھا لو حسین کو، زخموں سے چور ہو گئے گھوڑے سے گر پڑے، اے نانا جان آ کے سنبھالو حسین کو۔ میرا حسین گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ شب عاشور میں حضرت شہر بانو ایک خواب دیکھتی ہے، ایک خواب دیکھتی ہے، کربلا کا میدان ہے، ایک خاتون بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے ہیں، اپنے کپڑے سے، بعض روایت میں آتا ہے اپنے بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! شہر بانو نے خواب دیکھا کہ ایک خاتون کربلا کے میدان کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی۔ شہر بانو نے کہا، اے مائی تو کون ہے جو کربلا کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی؟ ذرا اپنا چہرہ تو دکھا، اے مائی تو کون ہے؟ اپنا چہرہ تو دکھا۔ جیسے ہی اس خاتون نے اپنے بالوں کو اٹھایا، دیکھا وہ فاطمہ الزہرا جو اپنے بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہی کل میرا بیٹا
حسین گھوڑے سے گر کر زمین پر آئے گا، کہیں اس کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کہیں اس کو کوئی پتھر نہ لگ، کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرت خاتون جنت اپنے بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ حضرت امام علی مقام گھوڑے سے گر جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، ہولی آتا ہے، حضرت امام حسین کے گلے کو کاٹ دیتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام حسین نے اپنی رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد سجدے تو یوں بہت ہوئے لیکن کوئی سجدہ نہ ہوا۔ کربلا کے بعد جیسی پڑھی حسین نے تیروں کے سائے میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی۔ کربلا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین ذہن دو عالم پہ چھا کے سوئے ہے، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہے۔ بدن حسین کا ہے، فاطمہ کی چادر پر زمین پہ عرش مولا بچھا کے سوئے ہیں۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہے بڑی قسمت ہماری، ہو گئے امت تمہاری، بس یہی ہے انتظاری، دیکھے حضرت کی سواری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. کریمہ کار سادہ ملکہ بادشاہ بیلی آدھا پروردگارہ یا الہ العالمین یا خیر الناصرین یا مجیب السائلین یا حکم الحاکمین. پروردگار عالم، آج ہم سب نے اس آثار محلے میں جو بھی ذکر امام علی مقام امام حسین اور ذکر شہدائے کربلا نعتوں منقبت کے نذرانے پیش کیے ہیں، تبرکات کا اہتمام کیا ہے، نیاز امام حسین پیش کی ہے. پروردگار اس میں ہم سب سے جو بھی غلطی ہوئی اسے معاف فرما اور اپنی ہزارہا رحمتیں برکتیں تفضلات عنایات شامل فرما کر اس کا ثواب ہم سے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا ثواب پہنچا. ان کے وسیلے اور صدقۃ فیض سے اس کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمام امہات المومنین، ازواج مطہرات، آل پاک مصطفیٰ، صحاب مصطفیٰ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، جملہ امام مرتدین، اولیاء کاملین، مذہبین صالحین، جن میں سے کے کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص اس کا ثواب خاص الخاص پنڈت پاک رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. شہزادی رسول بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. سیدنا سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. جملہ شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت عنو محمد، جملہ شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. اخص الخاص خاص طور سے اپنی ہزارہا رحمتیں برکتیں شامل فرما کا اس کا ثواب راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ بلبل قبا امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا. پروردگار عالم ہم سب کو امام حسین کا صدقہ عطا فرما. پروردگار عالم اس محفل کی برکت سے، ذکر حسین کی برکت سے، پروردگار عالم جتنے لوگوں نے بھی اس محفل میں شرکت کری ہے، پروردگار عالم سب کے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. جو بے اولاد ہم کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہم کو روزگاری عطا فرما، جن کے کاروبار ٹھپ پڑے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں خاتون جنت کے وسیلے اور صدقۃ فیض سے ان کو اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرما. جو بیمار ہے اسے عابد بیمار کے صدقے سے شفا کامل اور عاجل عطا فرما. پروردگار عالم جو قرض میں دبے ہوئے ان کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما. جو مصیبت میں گرفتار ہے مولا علی مشکل کشا کے صدقے سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اے پروردگار جن کی جو بھی جائز تمنا ہے پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے سے ان کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. اے پروردگار ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پنجگانہ نمازی بنا، خانہ کعبہ کا حاجی بنا، میدان جنگ کا غازی بنا، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنا، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا، صحابہ کرام سے الفت کرنے والا بنا، اولیاء کاملین سے عقیدت رکھنے والا بنا. پروردگار عالم شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنا. غوث و خواجہ کا دیوانہ بنا، پیر و مرشد کا مستانہ بنا. پروردگار عالم جس پر تیرے اور تیرے
تیرے محبوب کا غضب ہے، ہم کو وہ راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ بولنے سے بچا، غیبت کرنے سے بچا، چغلی کرنے سے بچا، مکر و فریب سے بچا، بے حیائیوں سے بچا، برائیوں سے بچا، برے اطوار سے بچا، برے افعال سے بچا، برے کردار سے بچا، برا سننے سے بچا، برا سوچنے سے بچا، برا کرنے سے بچا، جس پر تیرے اور تیرے محبوب کا انعام ہے، ہم سب کو وہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے پروردگار عالم اس جلسہ یاد حسین کو سجانے میں، سنوارنے میں جتنے لوگوں نے بھی دامے درہمے سخنے حصہ لیا ہے، پروردگار عالم تو سب کچھ جاننے والا ہے، کس کس نے کس مقصد سے اس محفل کو سجانے میں سنوارنے میں اپنا تعاون کیا ہے، پروردگار سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دے، سب کو امام حسین کا صدقہ عطا فرما، سب کو خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما، اے پروردگار ہماری ماؤں کو خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما، خاتون جنت کے وسیلے اور صدقہ طفیل سے ہماری ماؤں کو پاک باز بنا، ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے والا بنا، پردے میں رہنے والا بنا، اے پروردگار ہماری تمام جائز تمنا کو پورا فرما دے، اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، بچوں کو سکھا، بہنوں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، یہ خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔